السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کل آپ نے کنورسیشن کے تعلق سے تیسرا لیسن پڑھا تھا، یعنی اگر دو لوگ آپس میں بات چیت کریں تو عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے اور ایک ہی سوال کو دونوں کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس بارے میں بحث تھی۔ مثال کے طور پر پچھلی بحث میں بتایا گیا کہ اگر ایک شخص پوچھتا ہے هل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے، تو دوسرا شخص بھی اسی سوال کو پوچھ سکتا ہے۔ جیسے هل انت صغیر، جواب دینے والے نے مثبت میں جواب دیا نعم انا صغیر، میں چھوٹا ہوں، لیکن اب دوسرا شخص جو ہے اس کو یہ جملہ مل گیا، وہ چاہے تو اسی جملے کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہے اور کہے گا هل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے۔ تو اب ایک نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہاں میں چھوٹا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اب دوسرا والا بڑا ہوگا، تو وہ جواب دے گا لا انا کبیر لا صغیر، میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں۔ یہ پچھلا لیسن تھا، آپ پوری بحث لاسٹ لیسن میں دیکھ سکتے ہیں پچھلے سبق میں۔ ابھی یہ لیسن جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ کے تعلق سے ہے۔ جس طریقے سے انگلش میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا استعمال ہوتا ہے، اسی طور پر یہاں تو جس طریقے سے وہاں آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں، لفظ دا کا استعمال کرتے ہیں دا، تو یہاں پر ہم الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کتابن جو ہوگا وہ عام ہوگا، یعنی کتاب کہہ دیا گیا تو کوئی بھی کتاب، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ درسی کتابیں ہوں، چاہے انگلش کی کتاب ہو، ساری کتابیں شامل ہو جائیں۔ لیکن الکتاب کہہ دیا جائے تو وہ ایک خاص کتاب ہوگی جس کا آپ کو نام بتانا ہوگا۔ تو الف لام جو ہے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بناتے ہیں اور کسی چیز کو خاص کر دیتے ہیں۔ لیسن دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ سب سے پہلے کتاب کا نقشہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ جو ہے وہ کتاب ہے، تو بتا رہے ہیں کہ کتاب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کتاب ہی ہوتا ہے۔ تو کتابن عام کتاب، کوئی بھی کتاب، الکتاب یعنی کوئی خاص کتاب۔ پھر الکتابو یہاں دو طریقے سے لکھا ہے، ایک جگہ اعراب لگا ہوا ہے یعنی زبر لگا ہے، اور دوسری جگہ پر اعراب نہیں لگا ہے، یعنی الکتابو دو بار لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے القرآن دو بار لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہے الف لام زبر کے ساتھ ہے، تو آپ ایک بار سمجھ لیں کہ زبر کے ساتھ ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی سمجھ گئے، تو اب یہاں زبر نہ بھی لگا ہو تو بھی آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کتابن الکتابو دو مرتبہ لکھا ہے۔ قرآن کوئی قرآن کریم، ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے یہ عام لفظ بھی قرآن پر ہی بولا جائے گا، تو القرآن کہیے یا قرآن کہیے، مراد قرآن ہی ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن، القرآن خاص قرآن کریم۔ درس کوئی بھی درس، الدرسو کوئی خاص درس۔ اب یہاں بھی وہی چیز، یہاں تشدید نہیں لگی ہوئی ہے، ہر لائن میں ایک ایک چیز کو اضافی طور پر بتا رہے ہیں۔ دوسرا لفظ جو ہے وہاں تشدید لگی ہے، اور لاسٹ والے لفظ میں تشدید نہیں ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تشدید نہیں ہے، اس کے باوجود دال پہ آپ کو تشدید ہی پڑھنا پڑے گا، آپ کہیں گے الدرسو، ٹھیک ہے۔ دینن کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، الدینو کوئی خاص مذہب۔ اب یہاں کیا کیا انہوں نے، کسرہ غائب کر دیا، دال کے اوپر تشدید دیا اور کسرہ نہیں دیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ تشدید تو ہے یہاں پر، اب آپ یہاں سے کوئی اور اعراب نہیں لگائیں گے، کسرہ ہی لگائیں گے اور پڑھیں گے الدینو۔ بیتن بیت گھر، البیتو کوئی خاص گھر۔ اب یہاں دیکھیے الف پر بھی زبر نہیں ہے، لام کو ساکن نہیں کیا، بے پر بھی کوئی اعراب نہیں ہے، صرف تے پر اعراب ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ یہاں اعراب نہیں ہے لیکن پڑھنے کو البیتو ہی پڑھیں گے۔ البیتو کوئی بھی گھر، کوئی خاص گھر۔ الولدو خاص لڑکا۔ الکتابو کتاب۔ الورقو ورق پیج۔ الجملو اونٹ۔ الفرسو گھوڑا۔ الحمارو گدھا۔ القردو بندر۔ الکلبو کتا۔ الدرسو درس سبق۔ البیتو گھر۔ الرجلو مرد۔ اتنی باتیں جو ہیں یہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ آگے یہ آپ کے پریکٹس سیکشن میں رکھا گیا ہے کہ پڑھو جو ہے اس کو آپ کیسے پڑھیں گے۔ پیچھے آپ نے دیکھ لیا اعراب، اب اعراب نہیں لگا ہے، یعنی کوئی بھی حرکت نہیں ہے اور آپ کو پڑھ کے دکھانا ہے۔ قرآن آپ یہ پڑھ کے دکھائیں۔ دینن اسلام۔ رجل درس۔ عربی جمل۔ حمار۔ کلب۔ قرد۔ فرس۔
ولدن، یہاں کیا ہے آپ کو اعراب لگانا ہے، پڑھیے اور پھر اس کو لکھیے۔ آگے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے الدرس و الاسلام، ٹھیک ہے، تو اس سارے پہ اعراب لگانا ہے اور آپ کو پڑھ کے دکھانا ہے۔ یہ آپ کی پریکٹس ہے، پہلے سبق پڑھیں اور سبق پڑھنے کے بعد اس سے ریلیٹڈ پریکٹس کریں۔ اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی کٹھن ہو یا جو درس میں نہ بتایا گیا ہو۔ صرف ایک لفظ ہے صغیر، اور آپ کو پچھلے درس میں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ کبیر وہ بھی پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں، جس کو بڑا کہتے ہیں، اور زہر پھول کو کہتے ہیں۔ تو اتنی باتیں ہو گئی، درس کو کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ کو پوری بات مکمل طور پر سمجھ میں آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔